اشتہار دکھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام۔ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ملا رشید پورہ حافظ آباد، خصوصی خطاب جانشین خطیب الاسلام استاد العلماء صاحبزادہ پیر سید عطا الحسنین شاہ صاحب نقوی الحسینی، خصوصی آمد پروفیسر بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب، ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب تحریک لبیک پاکستان، حضرت علامہ رانا حافظ محمد عثمان اصغر چشتی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ارشد رضوی صاحب، فوجی اظہر حسین صاحب، اور انہوں نے نال جتنے بھی ساتھی نے تحریک لبیک پاکستان یونٹ رشید پورہ دے ساتھی، اللہ انہاں سارے ان برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سارے احباب تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب دا محفل پاک دے اندر شرکت کرنا، محفل پاک وچ آنا قبول فرمائے۔ عزیز من، اہل سنت و جماعت دے اندر انگنت تنظیمات اور جماعتاں نے جنہاں دے بڑے خوبصورت نام نے، میں اپنے بچپن تو انہاں دے نام سندا ہونا، یقیناً جڑے علم نال یا مسلک نال تعلق رکھن والے ذرا قریبی بندے نے انہاں سارے بھی انہاں دے نام سنے ہونا۔ جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، تحریک سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، اگو نیازی گروپ، اگو نورانی گروپ، اگو پتہ نہیں وہ مطلب ڈھیر سارے ایسے ایک ہیں۔ ایک کسے سیانے بندے دا ایک جملہ ہے کہ جدو ڈھیر سارے قائد ہون کسے قوم میں، تو ایدہ مطلب ہوندہ ہے کہ قائد کوئی نہیں۔ جدو بہت زیادہ قائد ہون تو ایدہ مطلب ہوندہ ہے کہ قائد بچ، کیونکہ جدو قائد آ جائے پھر سارے ہوندے سائے تھلے کٹھے ہو جائے۔ تو اہل سنت و جماعت دے تحریک لبیک دے بھی ساتھی کم کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے پاکستان دی تاریخ اپنے انداز نال ایک الگ قسم دا کام کیتا ہے. میں تواڈے تو واہ واہ نہیں کروانا چاہتا، نہ نعرے ماریا، تواڈی مہربانی، صرف سن لو، تواڈوں اللہ برکت دے. عزیزان من، بابا جی دے بارے اے ہی کیا جا سکتا ہے، چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی، عالم تھا محو خواب جگا گیا کوئی. ایسا ہے کہ سنی بڑی والہانہ وابستگی رکھ دینے دین نال، لیکن سنیاں نو استعمال کیتا جاندہ ہے. استعمال کرن تو بعد پھر انہوں بے یارو مددگار چھوڑ دیتا جائے. تو اس واسطے سنیاں نو اس قائد دی ضرورت ہے جڑا نظریاتی طور تے سنیت نال ہوئے. میں ذیلی سطح تے بات کر رہا ہوں، جیدہ نظریہ اہل سنت نال تعلق ہوئے، ادا مقصد کوئی ذاتی نہ ہوئے، حضور دے دین دی خدمت ہو. جدوں ایسا قائد میسر آ گیا، انشاءاللہ پھر کام ہو جائے گا. عزیزم و محترم حضرات، اللہ دے درویشان دیاں ساریاں نشانیاں بابا جی خادم حسین رضوی دے اندر موجود سن. انہوں نے حضور دی ناموس تے بڑا والہانہ پہرا دیتا ہے. دنیا بڑی حیران ہے کہ جس بندے کو اپنے پیر کوئی نہیں، وہ بندہ ساری دنیا دی فوج دے سامنے کھڑا ہو گیا، پورے پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ دے سامنے کھڑا ہو گیا. اور قرآن کریم دی اس آیت نو عملی طور تے بندیاں دے سامنے ثابت کیتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تواڈے وچ ایمان ہوئے تے غالب تسی آؤ گے. تو عزیزوں اور ساتھیوں، میں اپنے سارے بچے نہ کھاں گا، بعض اوقات تحریک دا مقصد فتح حاصل کرنا نہیں ہوندہ، بعض اوقات باطل دے مقابلے وچ کھڑا ہو جانا ہی حق دی فتح ہوندی ہے. یدی میں ایک مثال پہ، اے حکومتاں اے منتی، بیچاریاں تے شہی کوئی نہیں، منصور عباسی تین براعظمت حکومت سی انہوں نے، تین صوبے نہیں، ملک نہیں، براعظم. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھ دینے کہ ایک دن ہارون الرشید
اپنے گھر دی چھت تے کھڑا سی، بدل چڑھیا، گرجیا وسیا نا، اس نے بدل نو کیا سی جتھے مرضی واصل ہے، تھلے زمین ساڈی ہے۔ اتنے بڑے زمیندار اور مالک سے پر عظمت حکومت سی۔ تو سرکاری سطح تے ایک مسئلہ گورنمنٹ دی سپرویژن دے اندر اس دور وچ منصور عباسی خلیفہ دے دور وچ پیش آیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ اہل سنہ دا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ مخلوق ہے تے نہ اللہ دا کلام مخلوق ہے۔ اچھا جی، تو جدو قرآن دے مخلوق ہون دا عقیدہ سرکاری سطح تے پیش کیتا گیا تو حضرت امام احمد حنبل دا دور سے آپ کھڑے ہو گئے، نہ آپ کو فوج سی، نہ آپ کو پیسہ سی، درویشاں کو کسے دور اچھ بھی انہا مال نہیں رہا، اب کھڑے ہو گئے۔ جدو کھڑے ہوئے تھے آپ نے پکڑیا گیا اور کوڑے مارے گئے، جیل اچھ بند کرنا آفتے لے جا رہے سن تھے، اگے ایک چور آ رہا سی، جیل چو نکل رہا سی اے جیل جا رہے سن۔ تو عالم بہت بڑے سن امام احمد حنبل، بغداد دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ امام احمد حنبل دا ہے، پاکستان دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ بابا خادم حسین رضوی دا ہویا ہے۔ بھائی صاحب نہ انہاں کھڑ مال آ نہ انہاں کھڑ مال ہے، مسئلہ سمجھ چور اندروں نکلتا پہ ہے، امام صاحب اندر جا رہے ہیں، اس نے راستے بیچ چل دیاں روک کے کیا حضرت صاحب میں چوری کیتی ہے، انہاں سارا ٹل ہے میں نے منیا، حالانکہ میں چور ہاں، تسی راہ حق دے سپاہی ہو، ان کھڑے روے آگیا۔ آپ فرمانے چور دی گل میں حوصلہ دے گئے، اور پھر آپ کھڑے رہے، اپنی پیٹھ مبارک تے کوڑے کھائے، مگر کھڑے رہے۔ اکبر بادشاہ دے دور وچ میں کہندہ رہنا سنگیاں یاد رکھیا کرو، اکبر دی شادی ہوئی سی ہندوان، جودھا بائی اکبر دی بیوی سی، ہندو بیوی، جدوں شادیاں بد مزمال ہو جان تے معاملات وچ سدھار نہیں رہ جانا، پھر فرق پیدا جانا ہے۔ وہ پہلا ساتھ یاندے رہن دن بے گل ہی کوئی نہیں، گل دا پتہ پیچھے لگتا ہے۔ وہ گھر آگئی عورت، اس نے آکے تو اس نے ذہن سازی کرنی ہوتی شروع کر دی تھی۔ اکبر لبرل ہو کے تے ادھا ہندو ہو گیا، ادھا مسلمان ہو گیا۔ اس نے اس دور دے علماء جڑے بڑے مشہور سن، شاید تقریران چروندے بھی ہون، انہوں بلایا جڑے حکومت دے کچھ ایسے مولوی ہر وقت ہر حکومت نو لب جاندے جڑے ہر حکومت دے نال ہوندے، گل دی سمجھ نہیں آئی۔ وہ جیڑی حکومت بھی آوے انہوں لگتا ہے بہ ہون جڑا آیا ہے نا یہ جا تو ان اگے لبا ہی نہیں، تو وہ روندے نے، تو وہ دعائیں کردے نے، تے بندیاں سارے آنے ذہن سازی بھائی نواز شریف ہوئے تو انہوں وہ امیر المومنین لگتا ہے، تے جے عمران خان آ جائے تو انہوں لگتا ہے بھائی اے وزیر اعظم ہی ہو جائے آگے پاکستان آیا ہی کوئی نہیں، ہی ہو جائے مولوی ہر دور چندے ہیں سرکاری مولوی۔
سمجھ آؤ بھائی؟ نام لینا دی ضرورت کوئی نہیں، تو کی پتہ میں کیا کیا مہربانی تھوڑی ایویں نہ لینا دی ضرورت بھی کوئی نہیں، چھڈو پڑھ۔ اچھا پاجی، انہاں دا نام سی فیضی برادران۔ ملا فیضی بر صغیر دی تاریخ دا او عالم ہے جس نے قرآن مجید دی تفسیر لکھی اور پوری تفسیر اچھ نکتہ نہیں، تفسیر غیر منقوط پورے قرآن دی لکھی ہے ملا فیضی، اور پوری عالم دے اندر اس تو بعد عرب علماء نے بھی یہ دے اتے تفاسیر لکھی نے اس طرح سے، لیکن سب تو پہلی تفسیر اس بندے لکھی انہاں ذہین آدمی سے، لیکن اکبر دا وہ حاشیہ نشین بن گیا، اور انہوں نے وہ دی مدد کی تھی تے دین اسلام تے ہندوازم نو ملا کے ایک دین بنایا، دین الہی، جدے وچ کچھ شکا ہندوان دیاں پائیاں، کچھ مسلمان اللہ ملا کے انہاں ایک دین تیار کر دیا۔ لو جی انہوں سرکاری سطح تے نافذ بھی کر دیتا گیا کہ نہ کر دیا۔ ظاہر ہے اکبر اپنے دور دا مغلان دا سب تو بڑا بادشاہ سے، اکبر اعظم، اکبر دا گریٹ، مغل اعظم بڑا نام ہے اس کا۔ تو جدوں یہ نافذ ہویا نا اکبر دا بنایا ہویا دین الہی، تو ایک حجرے چ رہن والا صوفی شیخ احمد فاروقی سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس نے خلاف آواز اٹھا دی، پڑھ لیا گیا آپ لوگ۔ انڈیا دے اندر ایک شہر ایک گوالیار، حضور غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ شہر، بہت بڑی صوفی شخصیت خواجہ غوث محمد گوالیاری، یہ بندہ نماز گئے سدراز دے مرشد گئے، تو گوالیار دی جیل وچ آپ نو بند کر دیتا ہے۔ اب جیل دے اندر رہ اور ہاں نہیں کیتی، نہ ہی رکھی، حکومت نے اسی بھائی ایک مولوی ہے نا اجرے چرانا، لیکن جڑا مغلان دا چیف آف آرمی سٹاف سی وہ حضرت دا مرید سی۔ اب آپ دے جو ملفوظات نے ان پڑھو گے تو آپ نو اندازہ ہوئے گا۔ تو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے حتیٰ کہ اکبر چلا گیا، شاہ جہاں آ گیا، اب پھر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ہاں جہانگیر آ گیا سوری۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جیڑی ہوندی ہے نا نفس گرم، یہ کی ہوندہ ہے نفس گرم؟ نفس سدے نے سانس نو فارسی ویچ، نفس سدے نے فارسی ویچ سانس نو۔ جدوں کسے دے سینے میں عشق دی آگ ہوئے، او صاحب عشق جتھے بیٹھ جائے، او دے ساما وچ سینے دے عشق دی گرمی ہوندی ہے، جیڑا انہاں ساما والے ماحول وچ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ ان بھی عشق دی گرمی لا چھڑتا ہے۔ آپ سمجھیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، میں نے آپ دے مزار دیا شرفہ
جیڑی میری اگ نو بھی کھا گئی. آیا آیا آیا. تو اللہ فرمان گیا دوزخ دے اندر عشق دی آگ ہے. العشق نار، عشق ایسی آگ ہے جڑی اپنے تو سوا ہر شے نو جلا دیندی ہے. بھائی صاحب جملہ نوٹ کر لو، میں اپنے جڑی گفتگو نو سمیٹ کے اختتام دی طرف آ رہا. بھائی صاحب جملہ نوٹ کرو، اگر عشق اندر ہوئے تے نہ دولت ویندا ہے، نہ ہتھیار ویندا ہے، نہ ٹھنڈی سڑک ویندا ہے، نہ موسم دی شدت ویندا ہے، نہ بخار دی حدت ویندا ہے. اگر عشق اندر ہوئے تے بھائی صاحب لرزدہ ہویا وجود بھی ویل چیئر تے بے کے ساری کائنات دے ظالمہ دے ایمان ہلا کے بھی اپنے وجود نو منوا لیندہ ہے. ارے بھائی صاحب گفتگو سنیے تو اسی شامہ ویلے دے مار کے نارے دے کے تھکے پہے ہو پتراؤں. میں نہیں آدھا نعوذ باللہ بھئی مارنا جائز نہیں، جائز ہے پر تُس آگے بڑے مارے نارے. ان جٹ کو میری گل سن لو. ہاں جی میں اپنے ٹائم تے بس کر دینی ہے، تُسی نارے مارنے تو مار لو، میں سن لینا تھی. یا تُسی میں نہیں سن لو گل تو میں بھی تو اڈی پیا کرنا. یا دیا کھو نہیں تُسی اور کر دے ہوتے تھی تو یاد کرائنا آستے پہ کرنے. یاد تے میں نگی ہے توجہ ہے بھائی صاحب. عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، بابا جی خادم حسین رضوی دنیا ہوتے اللہ تعالیٰ دی او پاکیزہ بھیجی ہوئی روح جیدے جو اسلاف دی جھلک نظر آؤں دی سی. میں کی کہنا چاہ رہا ہوں دوبارہ سمجھانا. کتابہ میں جو پڑھی دا سی انج دے عالم ہندے سا. مثلا میرے رنگے بندے نے جدو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے بارے پڑھیا او خیر آبادیات دے اندر تو میرے ذہن میں چاہے بھائی بڑے یوں کرمالے بندے ہیں جڑے انج دے ہوندے ہیں. مطلب ایک مائنڈ میں چیز ہونی کہ یار انج دے بھی بندے ہوندے سن، کمال ہے بھائی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے دور دے خادم حسین رضوی نے تو یا انج کہہ لو کہ خادم اور حسین رضوی اپنے دور دے بابا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. آپ نے سمجھ آئی؟ اے بابا جی وہ شخصیت نے جنہوں نے امتناع اور نظیر دا عقیدہ اہل سنت و جماعت نو وضاحت نال بیان کر کے دیتا ہے. سیرت مستقیم دے حوالے وچ تقویت الایمان دے مقابلے وچ آپ نے لکھیا ہے امتناع النظیر. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بارے پڑھیا سنوسی سلسلہ دے بزرگ گزرے نے افریقہ جس وقت پوری دنیا تے انگریزاں دا غلبہ ہو چکے ہیں. پوری دنیا اس ویلے سنوسی سلسلہ دے صوفی بزرگاں نے افریقہ دے اندر انگریزاں دے خلاف علم جہاد بلند کر رکھے سے. پڑھیا انہوں نے بارے نہ انہوں کو وسائل سن نہ بڑی عجیب لوگ سن. اسد العرب لیبیا دا بڑا بڑا مجاہد ہے. حضرات محترم میں پڑھیا میں حیران ہویا کہ عالم سن اینک پائی رکھ دے سن دی نظر کمزور سی نام مستاظر نہیں پہ میں نوندہ تے حضرت دے بارے پڑھیا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ فرانس جیسی سپر پاور دے مقابلے کھڑے ہوئے پھانسی تے لٹکائے گئے لیکن جبل استقامت رہے پڑھیا تمہیں ہندہ ہوئے گا. صحابہ دے واقعات پڑھے تو دل تے منیا لیکن دل وچ خیال ہونا بھئی ایسے لوگ بھی ہندے سن. قدرت نے کسی عاشق دی دعا منظور کی تھی تے اللہ تعالیٰ دے فضل اور دے کرم نال نگاہ مصطفیٰ نگاہ عطائے خدا تے نگاہ مصطفیٰ بابا جی خادم حسین رضوی پاکستان دے شہر لاہور ظہور کیتا. اور جدو پھر اسی انہوں نے ویکھیا انہوں دی جرت اور استقامت نو ویکھیا انہوں نے ادب تے انہوں دی محبت نو ویکھیا تو دل تسلیم کیتا کہ اے اوس قافلے دی کوئی روح
اس عشق دے قافلے دی کوئی روح خالق نے سانو یقین دی دولت نال مالا مال کرنا آستے تے اپنے دین دا کم کرنا آستے ہون بھیجی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر دے ہوتے میں پڑھتا ہوں جسے نے چاہ گیا ہے تے فارسی ویچ لیکن شاید سمجھ آ جائے تو ان کسے پہلے مفہوم سمجھانے نا۔ اقبال فرماتے نا بھائی زندگی تو اڈے بھائی زندگی ہے نا سارے ہیں، میں بھی زندہ ہوں تو سی نہیں، ہاں بس لیکن فرق ہے، پاپا جی بھی زندگی تھی، ساڑی بھی زندگی، زندگی دے فرق ہے نا۔ تو اقبال آندے نے زندگی لمبا عرصہ عاشقاں دی بزم دے کول کھلو کے روندی ہے کہ کوئی ایک آؤ تے میں نے جی کے دمنیاں دسو کی زندگی ہیں جو جیوی دیئے، پھر کوئی ایک عاشق نکل دے تو دنیا تو دا ظہور ہوندہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عمر رہا درکابو بتخانمی نالد حیات تا زفز میں عشق یکی دانا ارازایت برو زندگی روندی ہے کوئی عشق والا آوے اور میں گزار کے دسے زندگی اینج گزاری دی ویسے ساتھ ایسے بھی لیندے پہ ہیں بھائی صاحب، سانس تو چل رہی ہے نا بھائی صاحب، کھا بھی رہے ہیں سانس بھی چل رہی ہے، لیکن فرق ہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ایک شک بدلی، میں تقریر مکان علی طرف لے جا رہے ہیں، ایک شک بدلی اندھا کی نا 295 ایک شک 295 سی ایک شک بدلی تو بابا جی کھڑے ہو گئے کہ ساڑھے ہوندیاں نہیں بدل سکتے، توجہ نہیں کی تھی بھائی صاحب، ساڑھے ہوندیاں عزیزہ نبی وقار دین بدلن دی کوشش کی تھی، اکبر اعظم نے مجدد پاک کھڑے ہو گئے نہیں بدل سکتی، تھوڑا جیا دین بدلن دی کوشش کی تھی، عباسی خلیفہ منصور نے امام احمد حنبل کھڑے ہو گئے نہیں بدل سکی، عالم دا حق کے کھڑا ہو گئے من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہی فإن لم یستطع فبلسانہ، عالم دا حق کیوں کھڑا ہوئے اور بولے ہاتھ نہ روکے طاقت رکھدا ہوئے۔ عزیزہ نے وقار یزید نے خلافت علی منہاج النبوہ جدو بادشاہ تچ بدلیا میرے مولا حسین کھڑے ہو گئے۔ بھائی صاحب تسی آنکھو گے ترتیب بنا کے کی دسنا چاہ رہے ہیں، فقیر دسنا چاہ رہے ہیں، خادم حسین تو لے کے مولا حسین تک جدو بھی دین اچ تبدیلی آئیے ہر دور دے غیرت مند کھڑے ہوئے نے۔ بھائی صاحب اگر صدیق اکبر نے حضور دے دین اچ تبدیلی لے آندی ہوندی مولا علی ضرور کھڑے ہو جانا۔ بھائی صاحب ٹائم کتنا رہ گیا؟ توجہ ہے بھائی صاحب؟ عزیزہ نے تسی میں نے گل دسو آج ٹی ایل پی دا ایک بچہ ہوئے صرف ملے چرندہ ہوئے ملے دے مولوی نے اذان چوہی علی الصلاح ایک دن چھڑ دے بچہ چپ کر جائے گا۔ اگر بفرض مال چلو مولوی صاحب بھول گئے اس سے صاحب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگدو تو نہیں کرے گا لیکن ہو سکتا ہے جے دوجی باری مولوی صاحب مڑ کرن کھڑا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ آگے کہ بھئی مولوی صاحب اے تسی کلمہ بچو ایک بچو حی علی الصلاح چھڑ دیتا ہے مزید تیران آئے کہ جانا ہے تو تسی کی سمجھ دعا ٹی ایل پی آلے نالوی مولا علی کمزور ہے با پورا دین بدل چھڑے ابو بکر صدیق نے تو مولا بولے ہی نہیں
کی بیان دیو میں کیا کیا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی مطلب انہاں کلمہ میں نکاح کر چھڑیا آزان میں نکی کر چھڑی انہاں نے بالکل کو گھر لی ہر سارا دین ہی بدل چھڑیا تجھے بابا خاتم بولے نے مجدد پاک بولے نے احمد حنبل بولے نے مولا حسین بولے نے تو ایو مولا حسین اس بڑے بھی مدینے ہے مولا حسن بھی ہے مولا علی ہے ترے امام مدینے ہے تسی آکھو گے نتیجہ کیے بندہ فقیر نتیجہ اے دن دے بھائی صاحب جب بدل دیتے بولنا آنے نا جے بدل دیتے بولنا آنے نا جے تو بدلیا نہیں تھے بولن کیوں آپ دا نا بولنا صدیق و عمر و عثمان دے حق ہون دی دلیل ہے حسین دا بولنا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے بات دی سمجھ آگے کہ نہ آگے تو اپنے پیران دے اگے نہ لگیا کرو مرشدہ دے مگر رہو توجہ نہیں کی تھی میں دا پیان پیچھے رہو اگے نہ رہو پیچھے رہنے دا مطلب کی ہے جتھے ہو لڑن اتھے لڑو جتھے نہ لڑن اتھے نہ لڑو ایک جملہ عرض کرنا چھوٹا ہے بھائی صاحب ہے چھوٹی جی گل سمجھ آپ انہوں اگر تاریخی حقائق دا علم ہوئے تو شاید آپ انہوں پتا ہوئے کہ امام پاک جدوں مکہ ہی چو نکلے تو پہلا بندہ جڑا آپ انہوں ملیا ہے نا یزیدی لشکر دا وہ ہو رہے جنہیں امام پاک نو کوفہ نہیں جان دیتا امام پاک نو خط کوفہ تو آئے سان امام کوفہ جانے جاندے سان نہیں جان دیتا 2 محرم نو کربلا وچ روک لے 3 محرم نو عمر ابن سعد باقی لشکر لے کے پہنچے 7 نو انہا پانی بند کیتا ہے حضرت ہور پانی بند کرن آلیاں دے نال 9 محرم نو شمر کربلا آیا اوندیاں حملہ کرایا حملہ کرن آلیاں دے نال نے حضرت ہور توجہ ہے بھائی صاحب تاہم یہاں سیدان دے مگر تاہم یہاں سیدان دے مگر حضرت ہور نے بھی حملہ کیتا ہے حضور امام پاک نے فرمایا غادی انہن کو عباس انہن کو آج دی رات مولن دیں کل سرکار نے مولت لے مولت ہو گئی مل گئی یہ جملے تاریخ موجود نے کوفیاں نے کیا سی کہ 1 دن دی مولت تے اگر کافر بھی منگ دیتا سی دے چھڑ یہ تے پھر رسول اللہ دے نواز دے دیتے سویر ہوئی حضرت ہردہ ذہن بدل گیا امام پاک اڑا گیا مولا معاف کر دیا امام نے معاف کر دیتا ہے صلح ہو گئی ان حضرت ہرنا لڑ دے ہو یا حضرت ہر ست بولے نو جناب نہیں مڑ لڑتے کہ انہوں نے بھی بابا زیادتیاں نہیں کی تھیں سیدان کوفہ جان دے دے تاریخی اور مرسبیل تنزل بات کر رہے ہیں نا یہ کوفہ جان دیں دے ہو سکتا ہے سارے کوفے والے بیعت کر لیں دے ہو سکتا ہے حالات نہ ہوں دے کوفہ جان تو روکیا تھے انہیں پانی بند کیتے تھے انہیں پھر یہ ساریاں گلہ بھول کے بھی انہوں حضرت اور کہن دے ہو کیوں اور جی مڑ سید انہوں نے صلح جو کر لگی ان پھر ساڑھا لڑنا بند ہے میں کہ قانون اکو رکھ جنہ نال نکا برا صلح کرے انہوں نے بھی راضی رہو جنہ نال وڈا برا صلح کرے انہوں نے بھی راضی رہو گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی اچھا میں حیران ہونا بندے اس گل تو موڑ گوٹ بر دینا کڑوا لگا ہے میں نے کڑوی گل لگی بھائی صاحب کڑوی کیوں لگی ہے جیڑا سیدان وارا کھا جائے توجہ نہیں کی تھی گل جیڑے میرے مرید بیٹھے ہو تو ان لگے با لیاقت گڈی ہے جنہیں بانا چاہیے تو اسی پھر مرید کیسے مرید ہو تو انہیں اس گل تیرانا چاہیے نا بامے سان نہیں پسند پیران جو بایا ہے کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہمیں لنگ گئی تو ساں کھنا بھائی یار سان بامے نہیں پسند تو شاہ اور گڈی جو بایا ہے انہاں دی وجہ تو انہاں پسند تاں گڈی ویچے بھائی صاحب ایو تو میں سمجھاندہ رہا نا جنہاں نو مرشد 1500 سال تو روزے ویچ بایا ہوئے تو انہاں ریجیکٹ کرنا ہے تو مرشد نو منیا کیے تیرا کلمہ کیے سمجھ آئی کہ نہ آئی اے عزیزان من کوئی ہوندہ ہے جیڑا حریت پسند لوگاں دے نال کھڑا ہوندہ ہے کوئی
زندگی ایدے نال بھی مک جاندی ہے، ہارٹ اٹیک نال بھی مک جاندی ہے، شوگر نال بھی مک کے سمجھ بھی جانا ہی یہ مکن والی شے جو ہے اس مکنا ہی ہے زندگی ایس کریم دی طرح ہے جی میں دل جے کر لو اس اپنے ٹائم تے میلٹ ہو ہی جائے کی آندے ہو بھائی صاحب کھا لو تو تاں بھی ٹھیک ہے، پھڑی رکھو تو تاں بھی ٹھیک ہے، اس میلٹ ہونا ہے جانے من زندگی تے گزر نہیں کیوں نہ یار دی نا تے گزاری اس گزرنا تے ہے ہی یہ تو گزر ہی رہی ہے ساتھ نکلتے ہی پہنے اے تے گنیندے ہی پہنے اے تے آہستہ آہستہ ختم ہو ہی رہی ہے کیوں نہ اے ساتھ یار دے نا تے لگائے جان میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بر صغیر تے اللہ تعالیٰ دا احسان نے اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دیں زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کی کہنا چاہتے ہو ہم آئے یہاں تمہارے لیے نہیں رکو جیڑے آئے نا بس کاروبار کرنا ہے وہ نہ پڑھن وہ سن لین انہوں دی مہربانی وہ آئے نہیں شکر ہے اسی کاروبار کرو پیسہ بناؤ اچھا ہے تسی اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک چل رہے ہو چل دے جاؤ کوئی فیصلے اشرنوں بھی تے ہونے بکاؤن کیسا چلیا عزیزہ ندی وکار کچھ پراپرٹی بنانا ہے کچھ مال بنانا ہے کچھ کاروبار کرنا ہے اپنے اپنے دھندے نے اپنے اپنے کم نے جڑے اس واسطے آئے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے کیا بات ہے اعلیٰ نے فرما دیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت عقیدہ دیتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان بھائی صاحب اپنا نصیب ہوندہ ہے کوئی نواز شریف دے نعرے لگوا کے پٹواری کہلایا کوئی عمران دے نعرے مار کے یوتھیا کہلایا کسی نے سرکار دے نعرے مارے عاشق رسول کہلایا یہ اپنے اپنے مقدرہ دی گلے بھائی صاحب انہاں دا عقیدہ دہن میں زبان او کیویں غیر دا نعرہ مار سکتا ہے وہ تے آکھے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیری سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیزہ ندی وکار اے جے میں
اے نہیں بھائی شیر پہلی باری ادو سنیا جدوں بابا جی پڑھیا نہیں میں سکول جدوں پڑھتا تھا مدرسے جدوں پڑھتا میں ادو دا شیر پڑھنا لیکن جڑی چس بابے دیتی ہے وہ ہونا ہی آئی پڑھ دے اگے بھی رہے ہیں وہ آندے نا کلمات اگے مولوی صاحب تو بھی پڑھیا پر جدو مرشد پڑھایا ہے نا وہ دو مرشد پڑھان نال کلمے دے اور مفہوم تو آگاہ ہویا بھئی شیر تے پڑھ دے رہی دا اے شیر جڑا نا انہیں جانا انہیں مانا اے پڑھ دے اگے بھی رہے ہیں پر اے دے مفہوم دی اس اینگل تو آگاہی جڑی بابا جی دیتی ہو وکھری آئی میں جدو پہلی واری واللہ سنیا نا بابا جی دی زبان تو میرے اتھرو جاری ہو گئے میں من گیا کہ اسی فرقہ تھوڑا جا درویش ہے مولوی نہیں آندے اپنے آپ کو کیونکہ وہ تو پھر پڑھے لکھے لوگ ہوندے ہیں درویش آنا لین دین کو ساڑھا بھی ہے تو پھر جڑی دلوں نکلے وہ دل تے لگ دی ہے اے فرق ہے زبان دا تے دل دا جڑی زبان تو نکلے وہ کنہ تک جان دی جڑی دلوں نکلے وہ دل اچھ اتر دی رونگٹے کھڑے کر دیں تے نام بابا جی کو سور پہ لین دیا لیکن ایک وجد دی کیفیت آئی تو فرمان دیا انہیں جانا پھر پتہ لگا کہ منن دا مانا کی ہوندہ ہے پڑھنا ہو رہے بھائی صاحب مننا ہو رہے اس مفہوم دی آگاہی بابا جی دی تھی تو میں اب سب احباب نو آکھاں گا کہ نظریاتی طور تے اہل سنت و جماعت دے جذباتی طور تے نہیں نظریاتی وابستگی رکھو جذباتی وابستگی نہیں اس دی وجہ ہے ایک فرق سمجھ لو کہ رسول اللہ سرکار جس وقت وصال فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور فوت نہیں ہوئے تو پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا جنہ اللہ نے منیا ہے اللہ زندہ ہے بھائی صاحب میں مفہوم تو اندے دیتا ہے عرضے کرنا چاہنا قائد دنیا تو ٹر بھی جائے نا تو قائد دا نظریہ نہیں مردہ قائد پردہ کر جاندے نے نظریات سینیاں وچ ذہنہ وچ نقش کر جاندے نے تو بھائی صاحب اپنے نظریے نال رہو قائد قبر چ بھی تواڈے تے راضی ہوئے گا کہ جنہاں نے میں سمجھا کے آئے ہیں وہ سمجھے نے ایویں جذباتی نہ بدو نعرے مارے تو بس ختم ہو گیا نہیں نظریے دے نال رہنا اللہ تو انہوں ترقیاں عطا فرمائے گا اللہ تو انہوں برکتاں عطا فرمائے گا علماء اہل سنت دا ہمیشہ ادب کریا کرو ہر سپاہی اپنے محاذ دا سپاہی ہوندہ ہے حضرت حسان بن ثابت جنگ نہ کر دے سارے بچے سن لو جتنے بیٹھے ہو وہ فرما دیا میرے کو جنگ ہوندی ہی نہیں لیکن جڑی جنگ وہ کر دیا ہے وہ بھی کمال دی ہے جدو رسول اللہ سرکار دے منکر حضور دی حجب کر دیا ہے نا حضور دے خلاف بول دیا ہے تو انہاں دا جواب حضرت حسان بن ثابت شیر دی صورت تے دین دیا ہے وہ اپنے محاذ دے سپاہی ہے ٹھیک ہے نہیں اے روایت باقاعدہ موجود ہے حضرت حسان بن ثابت حضرت صفیہ بنت عبد المطلب موجود سنتے کہ یہودی کلے دے قریب آئے تو آپ نے فرمایا سنو مار تو انہوں نے فرمایا جی میں نہیں مار سکتا انہوں نے خود ڈنڈا پھڑیا تو اس یہودی دے سر تے ماریا تے تھان تے رکھے لیکن انہوں دا محاذ اپنا سی صحیح سمجھ آئیے کہ نہیں حضرت علی نے خیبر فتح کیتا ہے یہ حضرت علی دا محاذ ہے یہ حضرت عثمان نے کلا فتح نہیں کیتا تو ان غزوہ تبوک تے حضرت عثمان غنی نہ دیتا ہے مال بھول گئے ہاں ہر شخصیت اپنے محاذ تے ایک دنیا ہے سو اگر کوئی نات خائیں کیا حال ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سپاہی اپنے محاذ دا سپاہی ہوندہ ہے فوج نو اگر تسی دیکھو نا کیا حال ہے کچھ بچے فوج میں جوان ایسے ہوندے نے جڑے اتو ویک کے 10 دن بائی تھے گوڑا مار کچھ گوڑے آلے ہوندے نے کچھ گولیاں دے اگلے پاسے کھڑے ہوندے نے کچھ جازائیں چندے نے کچھ ٹینک دے وچ ہوندے نے کچھ گولیاں پھڑائن آلے ہوندے نے کچھ گولیاں مارن آلے ہوندے نے کچھ گولیاں بنائن آلے ہوندے نے تو دوجیاں نہ لڑی دا نہیں ہوندہ یہ اگاں ہو کہ کیوں نہیں لڑدا ہو سکتا ہے وہ پیشاں پہ کہ تو اڈے نہ بڑا کام پیا کردا ہو
وہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لہٰذا بیٹا جذبات چاہ کے فیصلے نہ کریا کرو، اپنے قائدین تے اور اپنے وڈیاں تے اعتماد رکھیا کرو کہ یہ ہیں ساڈے ہی، کسی نہ کسی تھان تے نہ ساڈے ہی کام ہونا ہے، دوریاں نہیں جا سکتے۔ بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سو ساتھیوں اور عزیزوں، اے اپنا اپنا ایک الگ الگ رنگ ہوندہ ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ہوندہ ہے، ہر کسی دیاں صلاحیتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں، اور قائد دا کام ہوندہ ہے ہر کارکن کولو وہ دی صلاحیت دے مطابق کام لینا، نہ کہ سارے انہوں ایک کو پنجالیے جو دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب راضی ہوئے، فقیر دی حاضری قبول ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔ جانے رحمت